کالاش کسی جگہ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک قبیلے کا نام ہے جن کی تعداد 2017 کے سینسس کے مطابق 4000 سے بھی کم رہ چکی ہے۔ چترال سٹی سے تقریباً 2 گھنٹوں کی مسافت پر آباد یہ قبیلہ 3 وادیوں میں بٹا ہوا ہے جو کہ یونین کونسل ایون کا حصہ ہیں۔ ان وادیوں میں بمبوریت، رمبور اور بریر شامل ہیں۔ ایون سے بمبوریت کا فاصلہ تقریباً 18 کلومیٹر ہے جس کے گرد 35 چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں اور اس کی آبادی 12,000 ہے۔ ایون تا بریر کا فاصلہ 16 کلومیٹر ہے جس کے آس پاس تقریباً 7 چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں جس کی کل آبادی 6,000 ہے۔ اسی طرح ایون تا رمبور کا فاصلہ 16 کلومیٹر ہے جس کے گرد 12 چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں جس کی آبادی لگ بھگ 9,000 ہے۔ اس روڈ کی حالت نہایت خستہ حال ہے اور دونوں اطراف پتھریلے پہاڑ ہیں۔ ہر سال لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کافی حادثات ہوتے ہیں جن میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ ابھی روڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس روڈ سے گزر کے آئے ہیں، یہ تو ایک پل صراط کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم یہاں پہ کچھ حادثات ہو سکتے ہیں اگر روڈ اور ہو رہے ہیں۔ اسی سال اسی روڈ کی وجہ سے 2-3 ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں جس میں 35 جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں۔ اس وادی کا سب سے بڑا مسئلہ روڈ ہے جسے سیاح دلکش اور نوسٹیلجیا کہتے ہیں، لیکن یہ روڈ اس وادی میں رہنے والوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ کہ یہاں پر جتنے بھی آپ کے پاس یہ راستے ہیں اور جو اپروچز ہیں وہ بالکل آبویسلی صحیح نہیں ہیں، وہ ہونی چاہیے، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان پہ کام ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے، تبھی جا کر آپ لوگوں کا یہ ایریا بھی اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بیچارے جس طرح سروائیو کر رہے ہیں، جس طرح وہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، وہ مشکل کاٹ رہے ہیں، بہت مشکل سے کاٹ رہے ہیں۔ ان کو ایک مطلب گزرا ہوا زمانہ، ایسا زمانہ گزرا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ اس وقت سروائیو کر لیتے تھے، ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، وہاں پہ بجلی بھی نہیں تھی، وہ پھر بھی گزارا۔ لیکن اس دور میں روڈ نہیں ہوگا، ایجوکیشن آپ کی، پھر آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے، لوگ آپ سے بہت تو روڈ بننا بہت ضروری ہے، ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہر لحاظ کے لیے، یعنی سروائیو کرنے کے لیے ہر چیز، کیونکہ آپ لوگ پہاڑوں میں نہیں رہیں گے، پہاڑوں سے نیچے آنے، کیونکہ پہاڑ میں اس کو وہ سارا کچھ نہیں ملے گا جو نیچے میدان میں ملے گا۔ اس روڈ کی وجہ سے لوکل اکانومی اور سیاحت پر گہرے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ شادیوں میں بس تھوڑا گاؤں والے آپس میں جو کاروبار ہو جاتا ہے وہی ہوتا ہے، جتنا گرمیوں کے مہینے میں ہو جاتا ہے اتنا نہیں ہوتا۔ گرمیوں میں 1,000 کماتے تو شادیوں میں 200 یا 300۔ خوبصورتی کے لیے بس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ لوگ بہت غریب ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور جتنے آپ ہوٹلز وغیرہ دیکھ لیں میرے خیال سے سب خالی پڑے ہیں، ٹورزم نہیں ہے اتنا جتنا کو ہونا چاہیے، جتنی جگہ پیاری ہے، بس بیسک ہو تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں بنیں گی۔ ملک بھر سے جو سیاح اس وادی کا رخ کرتے ہیں، روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے دوبارہ یہاں کا رخ نہیں کرتے۔ سیاحت اس وادی میں رہنے والوں کا سب سے بڑا ذریعہ معاش ہے اور اس روڈ کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کی آمدن بلکہ صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتوں تک لوگوں کی رسائی مشکل ہے۔ یہاں غیر ملکی سیاح شہزادے، صدور، اقوام متحدہ اور دوسری بین الاقوامی تنظیمیں ہر سال جائزہ لینے اور سیاحت کے سلسلے میں آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے برعکس والدین اپنے بچوں کو تعلیم اور روزگار کے لیے اس جنت نظیر سے باہر بھیجتے ہیں۔ این جی اوز تو ان لوگوں کی ہیلپ اس سینس میں کر سکتی ہیں، ان کو تھوڑا سا مطلب کہ موٹیویٹ کر سکتی ہے تھوڑا سا، لیکن یہاں پہ ٹورزم کو ڈیولپ نہیں کر سکتے وہ این جی او ٹورزم کو ڈیولپ اس وقت صورت میں کیا جا سکتا ہے جب تو یہاں پہ روڈ ڈیولپ ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ PTDC کا آفس بھی انہوں نے بند کر دیا ہوگا، تو جب تک PTDC کا آفس کھولیں گے اس کو گورنمنٹ کی سپورٹ جب تک نہیں ہوگی اور جب تک یہ روڈ ڈیولپ نہیں ہوگا تو ان کی ہیلپ نہیں ہو سکتی۔ این جی اوز وہ چیز نہیں کر سکتی جو گورنمنٹ کر سکتی ہے۔
سب سے بیسک مسائل جو ہے یہ روڈ کا جو مسئلہ ہے نا، مثلاً اس کے فائدے بھی ہے، بینیفٹس بھی ہیں، نان بیٹری ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یار روڈ اگر بن گیا تو کلاس کلچر جو ہے نا اس کے لیے نقصان بھی بہت ہے، لیکن اگر یہ بن گیا تو ایک طرف سے بہت فائدے بھی ہیں۔ فائدے یہ کہ اس کلچر کو پریزرو کرنے کے لیے بہت موقع ملیں گے، لڑکے آگے چلے جائیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے تو اس کلچر کو سیف بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ٹورسٹ کو آنا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک تو ویسے روڈ کچے ہے آپ کے، دوبارہ یہ فلڈ یا یہ برف باری کی وجہ سے تو خراب ہو جاتی ہے، تو انفراسٹرکچر پہ کام ہو جائے تو ٹورزم پروموٹ ہو جائے گی۔ جولائی 2015 میں ان وادیوں میں جب سیلاب آیا تو نہ صرف تعلیم، صحت اور آمد و رفت متاثر ہوئیں، بلکہ املاک، مال مویشی اور کاروبار بھی خراب ہوئے، جس کا ازالہ اب تک نہیں ہو سکا۔ یہی ہوا تھا 2015 کا جو سیلاب آیا تھا، تو 1 مہینہ پورا یہ راستہ بند تھا، تو لوگ جنگل سے وہاں سے ٹریک کے ذریعے آتے تھے۔ لوگوں کو بہت اس طرح کے سارے مسائل ہو چکے ہیں، پہلے بھی ہو چکے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں کہ بندہ اپنے کام پہ یا کسی اور چیز پہ وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کئی لوگوں کے جان جا چکے ہیں کہ یہاں راستے میں ہی دم توڑ چکے ہیں، ہاسپٹل ہی نہیں پہنچ چکے۔ ان جنت نظیر وادیوں میں بسنے والوں کی خوشحالی اس روڈ سے منسلک ہے، لیکن یہاں پر اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی تعمیر سے کلاش ثقافت کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جو ابھی جو سارے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کیلاش ویلی کے لوگ کہ یہاں کا روڈ بننا چاہیے، بیسیکلی یہ روڈ بننا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے نیچر جو ہے وہ ڈسٹرائی ہوگا پورے طرح سے، اور یہاں کا جو سکون ہے، جو لوگ ٹورسٹ اس سکون کو پانے کے لیے دور دراز علاقوں سے یہاں آتے ہیں، وہ صرف اسی لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ سکون ہے، نیچر کو ہم دیکھتے ہیں اور نیچر کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ جب یہی سب کچھ نہیں رہے گا تو ٹورسٹ یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ اس وادی اور اس میں رہنے والے لوگوں کی زندگی اس روڈ پر حد درجہ منحصر ہے۔ روڈ کی خستہ حالی کے باعث سیاحت، تعلیم، صحت اور روزگار حد درجہ متاثر ہو رہے ہیں۔ یہاں اکثر لوگوں کو شبہ ہے کہ اس روڈ کی تعمیر سے کالاش ثقافت کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، جس سے آئندہ آنے والے چند سالوں میں سیاحت بھی متاثر ہوگی۔ لیکن صحت، تعلیم اور روزگار وقت کی اشد ضرورت بھی ہے۔ اس کے لیے ایک ایسے لائحہ عمل کی ضرورت ہے جس سے بنیادی سہولتوں کے ساتھ ساتھ سیاحت کو بھی فروغ ملے، جس سے یقیناً روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور کالاش ثقافت کو بھی نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔